الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان کا جو آرڈر نمبر ہے اس سورت کا قرآن کریم کے اندر وہ 31 ہے، یعنی 31 نمبر کی سورت ہے یہ، اور 31 نمبر کی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 29 اور 30 یعنی 29 اور 30 نمبر کی 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ سامعین کرام، اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ سورہ لقمان جو ہے یہ مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے اس سورت کا نزول ہوا ہے۔ خاص طور سے اس سورت کا نزول اس موقع سے ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، جو دعوت توحید ہے، مکہ کے اندر سرکولیٹ کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے۔ اس کے ٹھیک اگینسٹ میں، اس کے ٹھیک مقابلے میں مکہ والے جو تھے وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے تھے، انہی کو اپنا معبود سمجھتے تھے، کائنات کے اندر ان کا حق ہے، ان کا تصرف ہے ایسا سمجھتے تھے، اور انسانوں کی بگڑی کو وہ بنا سکتے ہیں ایسا وہ سمجھتے تھے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہا ہے تو یہ دیوی دیوتا اولاد دے سکتے ہیں اور یہ ہمیں رب سے قریب کر سکتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پوری کر سکتے ہیں، ہماری حاجات کو رب تک پہنچا سکتے ہیں، ایسا سمجھتے تھے۔ ایسے موقع سے یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اس صورت میں عام طور پر آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کی طرف زیادہ توجہ دی ہے اور عقیدہ توحید کو، آخرت کے عقیدے کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔ تو ان دو آیات کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے، آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30، ان دونوں آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیلوں کے ذریعے سے بتلایا ہے کہ رب العالمین تنہا عبادت کے لائق ہے، اور اس کے لیے جو دلیل دی ہے وہ ایسی بھرپور دلیل ہے کہ جس دلیل کا کوئی کاٹ نہیں کر سکتا ہے، اور یہ دلیل قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پہ آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کی ہی وہ ذات ہے جو رات کا کچھ حصہ کاٹ کر کے دن میں شامل کر دیتا ہے، اور جب دن میں شامل کرتا ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں سے دن بڑا ہونا شروع ہو گیا ہے، اب دھیرے دھیرے دن بڑا ہوگا، گرمی کا موسم آئے گا تو دن مکمل بڑا ہو جائے گا، اور سب سے بڑا دن گرمی کے ہی موسم میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ رب کی ذات تو وہ ہے جو رات کے حصے کو دن میں شامل کرتا ہے اور دن بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر دن کے حصے کو رات میں شامل کرتا ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور رات بڑی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ابھی گزرا، آپ نے دیکھا کہ 6 بجے شام میں سورج غروب ہو جاتا تھا اور صبح میں 5:30 پونے 6 تک جو ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات گرامی کو بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو دن کو کبھی بڑا کر دیتا ہے اور کبھی رات کو بڑا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کام پر لگا دیا ہے۔ سورج اور چاند دونوں کو رب نے تمہارے کام پر لگا دیا ہے۔ جہاں پر دن اور رات کا تذکرہ کیا وہیں پر اللہ عز و جل نے سورج اور چاند کا بھی تذکرہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ سورج کا تعلق دن سے ہوتا ہے اور چاند کا تعلق رات سے ہوتی ہے۔ جب دن نکلتا ہے تو سورج نکل جاتا ہے، اور جب رات آتی ہے تو رات میں چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کام پر لگا دیا ہے۔ اور سورج اور چاند کا نام خاص طور سے لینے کی وجہ یہ ہوئی کہ زمین کے جو لوگ ہیں، زمین کے اوپر جو اللہ کی مخلوق ہے، خصوصاً انسان، اس کو اس کائنات کے اندر جو سب سے اہم سیارہ ہے، جو سب سے زیادہ نظر آنے والا سیارہ ہے، وہ یہی سورج اور چاند ہے۔ یہاں اس زمین سے آسمان کے اوپر سب سے اچھے انداز میں جو سیارہ انسانوں کو نظر آتا ہے وہ یہی سورج اور چاند ستارے، اور سورج اور چاند کو
خاص طور سے ذکر کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ اکثر زمانوں میں، زمانے ماضی سے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے اب تک، اکثر زمانوں میں لوگوں نے سورج اور چاند کی پوجا کی ہے، ان کی پرستش کی ہے، ان کے سامنے سر کو جھکایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات کے حصے کو دن میں شامل کیا تو دن بڑا ہو گیا، اور دن کے حصے کو رات میں شامل کیا تو رات بڑی ہو گئی، اور وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے کام کے لیے سورج اور چاند کو مقرر کر دیا ہے، اور ایسا جکڑا ہے سسٹم کے اندر کہ یہ دونوں یعنی چاند بھی اور سورج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سسٹم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام سے بال برابر بھی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ جو مخلوق، جو چیز اللہ کے سسٹم میں اس طرح سے جکڑی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کی ایک انچ بھی وہ آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں، بال کے برابر بھی وہ حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی مجبور مخلوق کو تم نے اپنا معبود کیسے بنا لیا؟ تم نے اپنا معبود اس کو کیسے بنا لیا؟ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اوپر سورج اور چاند کو بالکل اپنے سسٹم میں بنا کر کے رکھا ہے، اور وہ بالکل ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا الم تر ان اللہ، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جس نے رات کو دن میں داخل کیا اور دن کو رات میں داخل کیا، اور سورج اور چاند کو تمہارے کام پہ لگا دیا، کل یجری الی اجل مسمی، اور یہ دونوں، ان دونوں میں سے ہر ایک مقرر وقت پر اپنے کام میں لگے رہیں گے۔ یعنی سورج پورب سے نکلے گا، پچھم میں جا کر کے غروب ہو جائے گا، پھر دن نکلے گا تو پھر سورج پورب سے نکلے گا اور پھر شام میں جا کر کے پچھم میں غروب ہو جائے گا۔ یہ پوری دنیا کا سسٹم ہے، یہ پوری دنیا کا سسٹم ہے۔ یعنی ان دونوں کو رب العالمین نے ایک مقرر وقت کے لیے کام پر لگا دیا ہے۔ اس سلسلے میں دو قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ ان دونوں کو اللہ نے ایک لیمیٹڈ وقت کے لیے اپنے وقت میں مقرر کر دیا، جو اپنے کام سے یہ لوگ چلتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے۔ اور اس کا دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو کام پہ لگا دیا ہے، قیامت تک کے لیے دونوں کو کام پہ لگا دیا ہے، قیامت تک کے لیے۔ اور یہ دونوں قول ایک ہی ہے، اور اس کا ثبوت اور اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو صحیح البخاری کتاب بدء الخلق کے اندر ہے، کتاب بدء الخلق باب فی صفت الشمس والقمر، اور صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ یہ جو سورج ہے یہ رات کو کہاں چلا جاتا ہے؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج جو ہے وہ چلتے چلتے جا کر کے عرش کے نیچے رب کے سامنے جاتا ہے، اور جا کر کے وہاں پہ سجدہ کرتا ہے، اور جب سجدہ کرتا ہے تو رب سے اجازت مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھ کو اجازت دیجیے، میں پھر سے اب اپنے کام پہ دوبارہ لگ جانا چاہتا ہوں، پھر سے میں مشرق سے نکلنا چاہتا ہوں، پھر سے میں پورب سے طلوع ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دے گا کہ جاؤ، اور ہر روز ایسا ہی ہو رہا ہے۔ شام کے وقت، رات کے وقت یہ سورج جا کر کے عرش کے نیچے جا کر کے رب سے اجازت مانگتا ہے، اور پھر وہ پورب سے نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا دن آئے گا، ایک ایسا دن آئے گا کہ جب یہی سورج رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، سجدہ کرے گا اور رب سے اجازت طلب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آج تجھ کو اجازت نہیں ہے، جس طرح سے آیا تھا بس اسی طرح سے چلا جا، اور اس دن اسی طرح سے پشچم سے سورج نکل جائے گا، اور یہ سورج کے نظام کے بربادی کا یہ شروعات یہاں سے ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ عز و جل کی وہ ذات گرامی ہے جس نے رات کو دن میں داخل کیا اور دن کو رات میں داخل کیا، سورج اور چاند دونوں کو تمہارے لیے، تمہارے کام کے لیے مقرر کر دیا، اور یہ دونوں ایک مقرر وقت تک چلتے رہیں گے، گردش کرتے رہیں گے۔ مطلب یہ کہ ایک وقت آئے گا جب یہ ختم ہو جائے گا، یہ فنا ہو جائے گا، دن اور رات کا سسٹم اور نظام برباد ہو جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، اس کا اب کام اس روئے زمین پر نہیں رہے گا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ یہ کائنات بھی فانی ہے اور سورج اور چاند بھی فانی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں دو رد ہے، ایک ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اور سورج اور چاند جو ستارے جو ہیں یہ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے، یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ان کی تردید ہے۔ اور دوسرے ان مشرکوں کی تردید ہے جو سورج اور چاند کو اپنا معبود سمجھتے ہیں،
ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کا اس میں رد ہے کہ ایسی مخلوق جو بالکل بیچارہ ہے، ایسی مخلوق جو رب کے سسٹم میں جکڑا ہوا ہے، ایسی مخلوق جو اخیر میں فنا ہو جانے والا ہے، ایسے مخلوق کو تم نے کیوں کر کے معبود بنا لیا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے پورے طور پر بے خبر ہے۔ ایسا کیوں فرمایا؟ ایسا اس لیے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر ایک قوم ہے دہریہ قوم، جن کا یہ یقین ہے کہ اللہ کچھ بھی نہیں ہے، آخرت بالکل ہونے والا نہیں ہے، اور اسی طرح سے کافروں میں ایک جماعت ہر دور میں رہی ہے، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے مشرکین، ایسے کفار اور ایرانی آتش پرست، ان تمام کا عقیدہ ہے کہ آخرت بالکل ہونے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے مشرکوں کے اندر جو مشرک، چاہے وہ جس قوم سے رہنے والے ہوں، جس زمانے کے رہنے والے ہوں، ہمارے اس دور میں بھی مشرکین، چاہے وہ کسی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے گروپ سے ہو یا کسی اور کے گروپ سے، یہ جو مشرکین ہیں یہ عقیدہ آخرت کا انکار تو نہیں کرتے ہیں، لیکن عقیدہ آخرت میں اپنی طرف سے بھی کچھ عقیدہ ملا لیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر آسانی سے سمجھنے کے لیے، ہمارے ہاں جو مشرکین ہیں انہوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ ہم رب کے سوا جن کے سامنے جھکتے ہیں، جن کے سامنے ہم اپنی فریاد رکھتے ہیں، جن سے ہم اولاد مانگتے ہیں، جن سے ہم بزنس و کاروبار کی ترقی مانگتے ہیں، جن سے ہم اپنی بگڑی ہوئی بنانے کے بارے میں طلب کرتے ہیں، ایسے جو ہمارے معبود ہیں جو رب کے علاوہ ہیں، وہ کل قیامت کے میدان میں رب کے نزدیک جا کر کے ہماری سفارش کریں گے اور زبردستی ہم کو جنت کے اندر لے جائیں گے۔ تو یہ عقیدہ آخرت کے اندر مکس کیا، اور جس سے عقیدہ آخرت کا جو ہے روح ختم ہو گیا۔ تو ایسے تمام لوگ جو ہیں دنیا کے اندر اپنے منمانی زندگی گزارتے ہیں، شتر بے مہار والی زندگی گزارتے ہیں، کہنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، کہنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کا مقرب کہتے ہیں، کہنے کے لیے اپنے آپ کو ولی سے بڑا قریب سمجھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے بالکل خلاف ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تم چاہے جس طرح کا عمل کرو، تم چاہے جس طرح کا بھی عمل کرو، رب العالمین تمہارے تمام عملوں کو خوب جانتا ہے کہ تم کس طرح سے عمل کرتے ہو، کس نیت سے عمل کرتے ہو، کس انداز میں عمل کرتے ہو اور کیوں عمل کرتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سسٹم کے بارے میں بتایا کہ سورج اور چاند اور دن اور رات کا آنا جانا، سورج اور چاند کا ایک وقت مقرر کے لیے اللہ کے حکموں کے تابع ہو کر کے لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانا، یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کا تم مطالعہ کرو گے، تم اسٹڈی کرو گے تو تم کو پتہ چلے گا کہ یہ جو سسٹم ہے اتنا پیچیدہ ہے کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس سسٹم کو چلانے والا کوئی بہت بڑا مدبر ہے، بہت بڑا انتظام کرنے والا ہے، بہت ہی زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، جس نے اس سسٹم کو بنایا ہے۔ تو جس نے بنایا ہے اس کے لیے تو دلیل مل جاتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، لیکن اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کر کے تم جن کی عبادت کرتے ہو انہوں نے کیا بنایا، انہوں نے کیا بنایا جن کی عبادت تم کر رہے ہو؟ اسی لیے اگر انہوں نے کچھ نہیں بنایا تو وہ سارے کے سارے جھوٹے معبود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو کہا ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ جو باتیں بیان کی گئی ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برحق معبود ہے، وان ما يدعون من دونه الباطل، اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی پوجا کی جاتی ہے وہ جھوٹے معبود ہیں، وہ سچے معبود نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بلند ہے، کائنات کی ہر چیز سے بلند ہے، اس کی شان ہر چیز سے بلند ہے، الکبیر، اور اس کی شان ہر چیز سے بڑی ہے۔ جب اس کی شان ہر چیز سے بلند ہے اور اس کی شان ہر چیز سے بڑی ہے تو اس کائنات کا جو اشرف المخلوقات انسان ہے اس کو چاہیے کہ اگر ذلت دکھلائے تو صرف رب کے سامنے دکھلائے، جھوٹے معبودوں کے سامنے اپنی ذلت نہ دکھلائے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنی پیشانی کو نہ گرائے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے نہ جھکے، اگر جھکے تو صرف رب کے سامنے جھکے، کیونکہ ہر چیز سے بلند وہی رب کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عقیدہ توحید کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔